بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسن علی شاہ سے جڑا ایک قصہ۔ تقریباً 1860 میں سیدہ امام بیگم، جنہوں نے آخری دفعہ گنان تحریر کی ہے، انہوں نے کانڈی مولا جماعت خانہ جو کہ بامبے میں واقع ہے، خواتین کی ایک محفل ست سنگ حق کی مجلس کا اہتمام کیا، جس میں یہ خواتین کو گنان کے معنی سمجھاتی۔ اسماعیلی خواتین کی اس میں گہری دلچسپی تھی اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ دلچسپی اور بھی بڑھنے لگی۔ اجتماع کا دورانیہ تقریباً 1 سے 2 گھنٹے تھا، پھر یہ 4 سے 5 گھنٹے تک بڑھ گیا۔ اسکول جانے والے بچوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ دوپہر کے کھانے کے وقت ان کے گھروں کو تالا لگا ہوا ہوتا تھا، کیونکہ ان کی مائیں ست سنگ میں مصروف ہوتی تھی۔ اس طرح مردوں کو بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا، جو دفتر میں دیر سے اپنے لنچ ٹفن وصول کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی بیویوں کو خبردار کیا کہ وہ مذہبی اجتماع کو دوپہر 12 بجے سے پہلے سمیٹ لیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ چنانچہ اس مذہبی معاملے نے ایک سماجی مسئلے کی شکل اختیار کر لی۔ جب یہ مسئلہ کانوڑیا لاڑک حاجی کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس مسئلے کو امام، جو کہ واڑی بامبے میں موجود تھے، ان کو پیش کیا تو امام علیہ السلام نے کانڈی مولا جماعت خانے کا دورہ کیا اور تقریباً دوپہر 2 بجے ست سنگ کی محفل میں شرکت کی اور سیدہ امام بیگم کو حکم دیا کہ وہ اپنا یہ سیشن سمیٹ کر فوراً واڑی چلی جائے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہ اگلے دن واڑی پہنچ گئی، جبکہ دوسروں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اسی دن دیر سے واڑی پہنچی۔ جب امام واڑی پہنچے تو دیکھا کہ انہوں نے ان کی ہدایت پر عمل نہیں کیا۔ امام ناراض ہوئے اور کانوڑیا لاڑک حاجی کو فوراً ٹیلی گرام بھیجنے کا حکم دیا، جس میں یہ حکم شامل تھا کہ تمام جماعت خانوں میں سیدہ امام بیگم کے گنانوں کو پڑھنا بند کر دیا جائے۔ جب سیدہ امام بیگم کو اس کے بارے میں پتہ چلا تو وہ بے حد پریشان ہو گئی اور ایک درخت کے نیچے محل کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئی اور امام کے دیدار کے لیے بے حد انتظار کیا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر سیدہ امام بیگم نے یہ گنان تحریر کیا: اے جی درشن دیو مورا ناتھ، داسی چھوں تیری، اے جی داسی تیری مولا، تیرے در اوبی، عرج کرے چھے جوڑی ہاتھ۔ درشن دیو مورا ناتھ، تیری درشن دیو مورا ناتھ، داسی چھوں تیری، اے جی داسی تیری سامی، تیرے در اوبی جی، داسی تیری سامی، تیرے در اوبی جی، عرج کرے چھے جوڑی ہاتھ،
سینچوں تیری۔ 2 دن گزر گئے، سیدہ امام بیگم نہ ہی کچھ کھاتی اور نہ ہی سوتی۔ تیسرے دن امام حسن علی شاہ سیدہ امام بیگم کے سامنے تشریف لائے اور دیدار سے نوازا۔ امام نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور معاف کر دیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری طرح میں نے بھی کچھ نہ کھایا اور نہ ہی سو سکا۔ امام علیہ السلام نے ان کی گنانوں سے پابندی ہٹا دی اور فرمایا کہ انہیں بروقت یہاں آنے کے حکم پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ایک عالم تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضر امام سے جڑے کچھ قصے۔ نزار نامی ایک شخص شکاگو میں جماعت خانے کی حاضری میں پابند تھا۔ وہ انشورنس کمپنی میں کام کرتا تھا۔ بعد میں اس نے اپنے دوست کے ساتھ ایک کاروبار شروع کیا۔ بعد میں نزار نے اپنی انشورنس کمپنی چھوڑ کر صرف اپنے کاروبار میں مشغول ہو گیا۔ وہ اتنا مشغول رہتا کہ ہفتے میں 1 سے 3 مرتبہ جماعت خانے کی حاضری میں چوک جاتا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ 3 ماہ تک مسلسل جماعت خانے میں حاضر نہ ہو پایا۔ کاروباری دائرہ کار کو بڑھانے کے لیے وہ 18 اکتوبر 2010 میں ٹورنٹو کینیڈا پہنچا۔ اس نے سنا کہ حاضر امام اس کے ہوٹل کے سامنے والے ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اس نے عزم کیا کہ کسی طرح اس کو امام کے چہرے کی جھلک نظر آ جائے۔ وہ ان اسماعیلیوں کی صف میں جا کر کھڑا ہو گیا جو امام کے دیدار کے منتظر تھے۔ چند لمحوں کے بعد امام علیہ السلام نیچے آ گئے اور جب اس کو دیکھا تو فرمایا، نزار کیسے ہو؟ تم روزانہ جماعت خانہ آیا کرتے تھے، کیا بات ہے کہ تم پچھلے 3 ماہ سے مجھ سے ملنے نہیں آئے؟ مجھے امید ہے کہ تم مجھ سے ملنے آیا کرو گے۔ خانہ ودان۔ امام کے الفاظ نے اس کے دل کو چھو لیا۔ وہ ایک بار پھر جماعت خانے کی حاضری میں پابند ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام سلطان محمد شاہ سے جڑا ایک قصہ۔ امام سلطان محمد شاہ کو آم بہت پسند تھے۔ جب امام دوسرے ممالک کا دورہ کرتے تو ہندوستان سے اسماعیلی امام کو آم بھیجتے تھے۔ 1 اگست 1946 بمبئی کے ایک اسماعیلی نے دارالسلام میں امام کو آموں کا ایک کریٹ بھیجا اور اسے امام کے سامنے رکھا گیا، پر امام نے اسے کھانے سے انکار کر دیا۔ جب امام علیہ السلام سے وجہ دریافت کی گئی تو امام علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اپنا پہلا مشرقی افریقہ کا سفر 1899 میں کیا تھا۔ روانگی سے پہلے میں پونا میں اپنی والدہ سے اس دورے کے لیے اجازت لینے گیا تھا۔ انہوں نے مجھے اجازت نہیں دی۔ جب میں نے بہت اصرار کیا اور کہا کہ میرا دیدار کے لیے افریقہ جانا بہت ضروری ہے تاکہ میں اپنے پیروکاروں کی رہنمائی کر سکوں، اس کے باوجود میری ماں نے مجھے جانے کی اجازت نہ دی۔ میری مسلسل منتوں کے بعد انہوں نے اس شرط پہ جانے کی حامی بھری کہ میں افریقہ جا کر آم نہیں کھاؤں گا، کیونکہ ان دنوں افریقہ میں ایک افواہ تھی کہ جس نے وہاں کا آم کھایا اسے ٹانگوں میں شدید درد ہوگا جو کہ لا علاج ہوگا۔ یہ خبر میری والدہ تک پہنچی تھی، جس کی وجہ سے وہ مجھے افریقہ جانے سے روک رہی تھی۔ میری والدہ نے کہا کہ وہ مجھے افریقہ کے دورے کی اجازت دے دیں گی، بشرطیہ میں ان سے وعدہ کروں کہ میں افریقہ کی سرزمین پر آم کبھی نہیں کھاؤں گا۔ میں نے اپنی والدہ سے وعدہ کیا۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا، میری والدہ 1938 میں 8 سال پہلے فوت ہو گئی اور میں نے ان کو 47 سال پہلے وعدہ کیا تھا۔ امام کی آنکھیں آنسوؤں میں بھیگ گئی اور فرمایا، میں اپنی پیاری ماں سے کیے گئے وعدے پر سختی سے عمل پیرا ہوں، اس لیے جب بھی میں افریقہ آؤں گا میں آم نہیں کھاؤں۔